کافی رہنما اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس میں ISI نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کو کہ ہم نے 6,856 یعنی کہ تقریباً 7,000 فون ٹیپ کیے گئے مئی کے مہینے میں، ایک مہینے میں۔ یہ ڈان اخبار آپ نکال لیں، 4 جون 2015 کا ایکسپریس ٹریبیون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی خبر آپ کو اس میں بھی ملے گی۔ تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فون ٹیپنگ انلیگل کون سے ادارے کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز، کیونکہ ان کے پاس مینز ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل کیپبلٹی ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں، ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ اگریمنٹس ڈیسیژن ویلڈ ہے، کسی نے چیلنج نہیں کی۔ کیوں یہ انلیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے، جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ انلیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں۔ یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹمپٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ، ایک اور چیز میں بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی، وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی، اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے۔ اگر یہ پبلک ہوتی ہے، نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا، آئین کے آرٹیکل 14 کا، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے، کیونکہ جو کانورسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشوز، حکومتی ایشوز پہ پرائم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ پبلک کوئی جرنلسٹ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، وہ وائلیٹ کر رہے ہیں نہ صرف آرٹیکل 14 آئین کا بلکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ رہیں گے اس پہ۔ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسپٹ کر لی ہے، تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں، اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے۔ اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی، ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے، اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں۔ تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اصل قوم کو جو مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، انفلیشن ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، IMF میں پھنس گئے ہیں۔ IMF نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے، ہمیں تو نہیں دی تھی، کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے۔ وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے، 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے۔ اب ان کو وقتہ پڑ گیا ہے، IMF کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی، تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی۔ میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں، معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کرے اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے، کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اور میں کہوں گی، مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں، کبھی IMF کی بات کرتی ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسس اسی وقت آفیشیل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں۔ تو مریم نواز کو جو کہ کنوکٹ ہے، یاد رکھیں کنوکٹ ہے، بیل پہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ آفیشیل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بھی۔ تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے، اور اس پرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے۔
خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں, ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں, اور بالکل غلط ہے, وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے, کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی, آپ اس کو اس طرح کریں, کوشش کریں, کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے, اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے, یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی, یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے, عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ, اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں, ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی, اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں, اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا, سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں, پھر فواد اپنی بات کریں گے, کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے, 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں, آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور نہ آئی ایم ایف آ رہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتا چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو, ان کے اپنے مفادات تھے, امریکہ کے اپنے تھے, کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں, اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں, ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں, ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے. میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں, کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی, شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ, کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں, کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ, تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو, امریکہ کی سازش کو, اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے, کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے, یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی, اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں, اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے, برنکمن شپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدارا آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ, اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے, اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں ٹھیک, شکریہ جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا لے کر لو, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج
حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری اور فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فون ٹیپنگ کے خلاف فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کو سو موٹو